وقل رب زدنی علما۔ اللہ مالک کی توفیق سے گزشتہ کچھ خطبات جمعہ سے قرآن و سنت کا علم حاصل کرنے کی شان و عظمت کے حوالے سے عاجزانہ گفتگو کی حقیر سی کوشش کی جا رہی ہے۔ اللہ یہ کہنا سننا ہم سب کے لیے اور ہمارے کنبوں کے لیے دین اور دنیا کی خیر اور سعادت کا سبب ہے۔ آج کے خطبہ جمعہ میں اللہ کی توفیق سے 5-6 باتوں کے کہنے کا ارادہ لے کے آیا ہوں۔ آئیے اللہ کی توفیق سے ایک ایک کر کے اپنے محدود وقت میں جہاں تک بات پہنچ سکی سننے سنانے کی عاجزانہ کوشش کرتے۔ پہلی بات، قرآن کریم میں الفاتحہ سے الناس تک اللہ مالک نے توجہ فرمائیے اور اللہ مجھے غلطی سے بچائے اور ٹھیک بات ٹھیک انداز سے دل سے کہتے ہوئے آپ تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کریم میں الفاتحہ سے الناس تک صرف ایک چیز وہ ہے جس کے بارے میں رب الجلال نے سید الخلق اکرم الاولین والآخرین اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے کہ وہ اللہ سے اس میں اضافے کا سوال کرے۔ میں آپ روز مانگتے ہیں مال کا اضافہ اور مانگتے ہیں، چھپانے کی کیا ضرورت، لیکن ایک چیز وہ ہے جس میں اضافہ کی دعا کرنے کا حکم آپشنل نہیں، حکم ہے۔ اللہ مالک نے سید الخلق محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے۔ سننے سے پہلے میں آپ اپنے دل کے کانوں اور آنکھوں کو کھولیں۔ وہ چیز چھوٹی ہوگی، بڑی ہوگی، بہت بڑی ہوگی، یا مخلوق کے تصور سے بڑی ہوگی، ایسے ہی یہ کچھ اور۔ سورہ طٰہٰ 16واں پارہ آیت شریفہ 114، اللہ مالک نے فرمایا وَقُلْ، اور آپ کہیے، کہنے والے رب العالمین، اور کہا جا رہا ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، رب زدنی علما، اے میرے رب مجھے علم میں زیادہ عطا فرمائیے۔ اللہ اکبر، میرا اللہ گواہ ہے، اور اللہ کرے کہ یہ بات جو منہ سے بولنے لگا ہوں میرے دل میں ہو۔ قرآن و سنت کا علم طلب کرنا، اس کی شان، اس کی حیثیت، اس کے مقام و مرتبہ کے بیان کے لیے اور کوئی دلیل نہ ہو۔ اگر کھوپڑی میں عقل اور سینے میں ایمان والا دل ہو تو ایک یہ دلیل بہت ہی کافی ہے۔ اور آپ کہیے اے میرے رب مجھے اضافہ کیجیے علم میں۔ اللہ اکبر۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ بہت بڑے محدث،
صحیح بخاری کی ایسی شرح لکھی، علماء کی اکثریت کی رائے ہے نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد، اور ایسی شرح کسی نے نہ پہلے لکھی نہ آج تک لکھی، الحمدللہ 14 جلدوں میں موجود۔ وہ لکھتے ہیں لم یأمر سبحانہ وتعالی نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم بطلب الازدیاد من شیء الا العلم۔ اللہ تعالی نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم کے سوا کسی اور چیز کے زیادہ طلب کرنے کی، کسی اور چیز میں اضافہ مانگنے کا حکم نہیں دیا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیا کرتے؟ امام ابن ماجہ نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما۔ حکم الہی آئے تو وہ تعمیر کریں گے یا نہ کریں گے، اور کیسی تعمیر؟ میرے ساتھ توجہ فرمائیے، اللہ کرے کہ میں بات کو کچھ واضح کر سکوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے فعل ماضی استمراری، پاسٹ کنٹینیوس ٹینس۔ فعل ماضی استمراری میں کام کا کرنا ایک دفعہ ہوتا ہے، 10 دفعہ نہیں، عام دستور تھا۔ کیا دستور مبارک تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے اے اللہ، آپ نے اللہم انفعنی بما علمتنی، اے اللہ آپ نے مجھے جو سکھا دیا اس سے نفع عطا فرما، وعلمنی ما ینفعنی، اور مجھے وہ سکھا دیجئے جس سے مجھے نفع ہو، وزدنی علما، اور میرے علم میں اضافہ فرما۔ رب العالمین نے علم میں اضافہ کے طلب کرنے کا حکم دیا، اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کا یہ دستور بنایا کہ اللہ پاک سے علم میں اضافہ طلب کرتے رہنا ہے۔ اے فضل الہی ہوش کر، اور ہر سننے والا بھائی بہن، بیٹا بیٹی اس پر غور کرے۔ 24 گھنٹوں میں راں صاحب، 24 گھنٹوں میں میری اولاد میں، میرے پوتوں میں، جن کے لیے اللہ جانتا ہے کہ ہر باپ، ہر ماں، ہر بڑا کیا کچھ کرتا ہے، 24 گھنٹوں کے شیڈول میں ہمارے ان شہزادوں اور شہزادیوں کے پروگرام میں کتاب و سنت سیکھنے کا وقت کتنا ہے؟ یہ سوال جیسا میرے اور آپ سب کے لیے، جس نے غصہ کرنا خوب کرے، جتنا غصہ زیادہ کرے گا شاید اتنی زیادہ نیکیاں۔ کتنا وقت ہے؟ اگر ہے الحمدللہ، اللہ اور زیادہ، اگر نہیں ران صاحب جی، اگر نہیں تو میری دانش، میری تعلیم فوراً ایجوکیٹڈ، ویل کوالیفائڈ، میں نے اس سے کیا فائدہ حاصل؟
آئیے علم کی شان و عظمت کے حوالے سے ایک اور اللہ کی توفیق سے بات لے جائیں. میری طرف سے نہیں، خالی جیب والا کیا دے گا. محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تحفہ نبویہ. توجہ فرمائیے، آج کا ایک بڑا مسئلہ معاشی بدحالی، معاشی خوشحالی، اللہ سے رزق لینے کی چابیوں میں سے ایک چابی آج کے سبق میں اللہ کی توفیق سے وہ لے جائیے. کیا ہے وہ چابی؟ امام ترمذی اور امام حاکم دو محدثین نے اس حدیث کو روایت کیا. سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں دو بھائی تھے. ایک محنت مزدوری کرتا، دوسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر علم حاصل کرتا. کون سا علم؟ کتاب و سنت. محنت مزدوری کرنے والے نے اپنے بھیا کی شکایت کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور تشریف، میں محنت کرتا ہوں، یہ کچھ بھی نہیں کرتا، بس پڑھنے میں لگا. اللہ کے لیے میں آپ لے جائیں اور ساری زندگی اس کے لیے یاد کر لیجیے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے لسان نبوت سے فرمایا، شکایت کرنے والے سے لعلک ترزق بہ، شاید کہ تیرا جو رزق ہے وہ اس کی وجہ سے. تشریح، تو پھندے خان نہ بن، کماؤ پتر پنجابی میں نہ بن. تجھے پتا ہے کہ تیرے لیے عرشوائے رب کی طرف سے جو رزق آ رہا ہے وہ اس قرآن و سنت پڑھنے والے بھائی کی وجہ سے آ رہا ہے. اللہ وہی ہے یا کوئی اور؟ قرآن و سنت وہی ہے یا کچھ اور ہے؟ معاشی بدحالی اس کا ایک نسخہ کہ دور ہو جائے، اپنے گھروں میں کتاب و سنت کا سیکھنا، اس کو جاری کیجیے. تیسری بات، امام طبرانی نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا. وہ بازار میں تشریف لائے اور فرمایا، اے بازار والو، ما اعجزکم، تم کتنے نکمے ہو. بازار بزرگ ہیں، علم والے ہیں، شان والے ہیں، ان کا ڈانٹنا برداشت کیا جائے. میں آپ اس کے نہ جب بازار میں کہیں تماشا نہ بن جائے. جو حیثیت والے ہیں وہ کہہ سکتے ہیں. بازار والوں نے عرض کیا، ابو ہریرہ ہم نے کیا کیا؟ فرمایا، مسجد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت تقسیم ہو رہی ہے اور تم یہاں بیٹھے. لوگوں نے سنا، کاروباری لوگ بھاگے مسجد نبوی کی طرف. ابو ہریرہ اور ذہین وہیں رکے رہے. واپس آئے حیران پریشان. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جاننے پہچاننے والے فرمایا، کیا ہوا؟ عرض کیا، آپ نے کہا مسجد نبوی میں وراثت تقسیم ہو رہی ہے، کچھ بھی نہیں ہوا.
سیدنا ابو ہریرہ نے فرمایا کیا مسجد میں کوئی شخص نہیں تھا؟ انہوں نے کہا تھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا وہ کیا کر رہے تھے؟ بازار والوں نے کہا کوئی نماز پڑھ رہا تھا، کوئی قرآن کریم پڑھ رہا تھا، کوئی حلال حرام کے مسائل ان کا آپس میں تذکرہ کر رہے تھے، اور تو کوئی میراث نہیں تھی۔ فرمایا ویحکم فذاک میراث محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارا ستیہ ناش ہو، اللہ کے رسول محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میراث یہی ہے۔ حضرات و خواتین، اللہ کے لیے میں آپ کچھ لے کے جائیں۔ جب میں آپ اپنی اولادوں کو اللہ کے دین کی طلب کے لیے بھیجتے ہیں، وہ اپنا دامن بھر کے آتے ہیں کس سے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث سے، اور کائنات میں کسی کی میراث ان ایسی میراث ہے۔ آئیے چوتھی بات آخرت کے حوالے سے، گزشتہ سبق میں بات یہاں تک پہنچی کہ روز قیامت قرآن والا آئے گا، قرآن 3 فرمائشیں کرے گا، اللہ تینوں پوری کر دے۔ جب قرآن کریم کی فرمائشیں پوری ہوں گی، اب اللہ کریم اپنی طرف سے دینے کا آغاز کریں گے۔ حضرات ائمہ 4 محدثین احمد، ابو داؤد، ترمذی اور ابن حبان نے روایت کیا، سیدنا ابن عمرو رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں، قرآن والے سے کہا جائے گا اب قرآن کی فرمائش نہیں، وہ پوری ہو چکی، اور گزشتہ خطبہ میں ہم سن چکے۔